آپ کافی تعداد میں بیٹھے، جب جنازہ برآمد ہو تو جنازے کو دھکا نہیں دینا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے جس کی شبیہ ہو وہ شبیہ میں موجود ہوتا ہے، اور اس شبیہ میں وہ موجود ہے جو بڑا زخمی ہے۔ جب 2 سال بعد مدینے آیا نا تو محمد حنفیہ نے زور سے گلے لگایا۔ سجاد کہتا ہے چچا آہستہ گلے لگا، میرے زخم ابھی بھرے نہیں۔ کیا کہنے بھئی تمہارے معیار گریہ کے، ابھی میرے زخم بھرے نہیں ہیں۔ عزادارو جملہ سنو گے، ایک جملہ اور جنازے کا وصول کر لو، ہو سکتا ہے میں نہ پڑھ سکوں جب جنازہ برآمد ہو۔ جب یہ تابوت اٹھا نا مدینے میں، جسے 23 محرم زہر ملی تھی، 25 محرم تک 3 دن تمہارا 5واں امام رو رو کے مدینے والوں کو کہتا رہا، مدینے والوں کتنا زندہ رہ لینا تھا اس نے علی اکبر کے بعد، کتنا جی لینا تھا اس نے اصغر کے گلے کا لہو دیکھنے کے بعد۔ مولا باقر کی بہنیں، سجاد کی بیٹیاں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں بھیا باقر ہمارے بابا کا جنازہ جنت البقیع میں نہ لے جانا، یہ نہ ہو جیسے حسن کے جنازے پر تیر چلے تھے۔ یا حسین جو آج بھی شرما کر روئے گا بس پھر وہ شرماتا رہے، گریہ بھلے نہ کرے۔ عزادارو آج اس کا جنازہ برآمد ہوگا جو کوفے میں رویا، جو کربلا میں رویا، جو بابلک میں رویا، جو اسقلان میں رویا، جو نصیبین میں رویا، جو حلب میں رویا، اور شام میں اتنا رویا کہ پوری زندگی خون رو کے کہتا تھا الشام الشام الشام۔ پتہ ہے میرے مولا سجاد 3 دفعہ شام کہنے کے بعد کیا کہتے تھے؟ بالکل ابتدائے میں آرام سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ مسائل میرا دل مفصل ہو جائے۔ پتہ ہے تمہارے مولا سجاد کیا کہتے تھے؟ الامان من الشام، میں شام سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ رو کے ابن منذر کہتا تھا مولا امام ہو کر شام سے اللہ کی پناہ کیوں مانگتا ہے؟ کہ ابن منذر شام میں ہم پر وہ ظلم ہوئے جو کائنات میں کسی شریف پر نہیں ہوئے۔ کہ ابن منذر تمہیں پتا ہے جب میرے باقر و سکینہ مجھ سے دور چلتے تھے نا کہ تھوڑا سانس آ جائے، شمر نیزے مارتا تھا تصویروں میں اور کہتا تھا چلو سجاد کے ساتھ۔ میری بہن جب کہتی تھی نا بھوک لگی ہے، شام والے صدقے کی کھجوریں پھینکتے تھے۔ ہمیں شام میں زندان وہ دیا جس کی چھت نہیں تھی، جس میں بارش بھی آتی تھی، جس میں دھوپ بھی آتی تھی۔ ابن منذر پر پاتا اور سنے گا میری پھپھیوں کو ایک دن زندان سے نکال کر دمشق کے اس بازار میں لے گئے جہاں غلاموں کی منڈی لگتی تھی۔ کہتے تھے آؤ جس نے غلام لینے ہو، آؤ جس نے کنیزیں لینی ہو، سارا پنڈال سر کپور سا پڑے تو اس میدان سے نکالا، ہمیں یہودیوں کے محلے میں لے گئے۔ سجاد مر گیا، یہودی عورتوں کے سر پہ چادر تھی، زینب کے سر پہ چادر ہے۔ یا حسین یا حسین، رو لینا بھائی، جی بھر کے رو لینا، زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ اگلے 25 محرم وہی روئے گا جو زندہ ہوگا۔ عزادار سید سجاد فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا شام کے بازار میں ہمارے ساتھ کیا کیا گزر گئی؟ کہ مولا کچھ عرض کیجئے نا۔ مولا سجاد فرماتے ہیں ابن منذر شام کے بازار میں میری پھپھیاں ایسے چل رہی تھی جیسے حسین اکبر کی لاش پر گیا تھا۔ میری پھپھیوں کو چلنے کا رستہ نہیں ملتا تھا۔ 5 لاکھ شرابیوں کا مجمع تھا، 3000 ناچنے والی عورت تھی، 4000 ڈھول بجانے والے بے غیرت تھے جو کہتے تھے آؤ جس نے علی کی بیٹیوں کے تماشے دیکھنے ہو۔ 7 شمر مجھے تازیانے مارتا تھا۔ میری 4 سال کی بہن میری پھپھی زینب کو کہتی ہے اجازت ہے میں سجاد کو بچا لوں، کہتی ہے بچتا ہے تو بھائی بچا لے۔ تو میری 4 سال کی معصومہ نے کوئی ایسی ترکیب کی کہ سجاد آج بھی خون روتا ہے، وہ بندے ہاتھوں سے بازار میں آ کر میرے قدموں میں بیٹھ کے کہتی ہے سکینہ سجاد میں کھپ گئی ہوں، مجھے کمر
بازار میں تیری بہنوں کی بے ردائی کے بڑے ارمان. عزاداروں میں ابھی صرف کر رہا ہوں بازار. میں نے سجاد کا وہ مقتل پڑھنا ہے جس کے بعد خود سجاد نے فرمایا تھا میں زندہ نہ رہتا دربار شام کی زمین پھٹتی اور سجاد شام میں ہی دفن ہو جاتا. کہ مولا بتائیے شام میں ہوا کیا جو آپ اتنا روتے ہیں؟ کہ شام کے بازار میں جب بھیڑ کم ہوتی تھی شمر، خولی، سنان اور حسین بن نمیر بے غیرت 4 نیزے لے آتے تھے. ایک نیزے پر حسین کا سر، ایک نیزے پہ عباس کا سر، ایک نیزے پہ علی اکبر کا سر، ایک نیزے پہ قاسم کا سر. پھر چاروں نیزوں سے تماشے کرتے ہوئے میری پھوپھیوں کے سامنے کر کے کہتے تھے اب بلانا حسین کو، اب بلانا علی اکبر کو، اب بلانا قاسم کو. پھر چاروں سر اتار کر شام کے بازار میں پھینک کر گھوڑوں کی ٹانپوں میں ایسا پامال کرتے تھے سکینہ کہتی تھی نہ مارو. یا حسین یا حسین، ماتم کرو بھائی، سارے مل کے کہو ہائے میرا مولا سجاد تیری غربت کے بڑے ارمان. مولا ان کو گریے کی اتنی طاقت دے دینا جتنا آج تو اپنے لال کے جنازے پر چاہتا ہے. اور شام کے زخمی قیدی کا جنازہ، شام کے تھکے ہوئے قیدی کا جنازہ، 1600 میل کے سفر پیدل کرنے والے کا جنازہ. عزادار سید سجاد فرماتے ہیں ہم پر سارے ظلم ہوئے، میں برداشت کرتا رہا. میرا اکبر مارا گیا، میں نے برداشت کیا. میرے قاسم کے ٹکڑے ہوئے، جنہوں نے جنازہ لانا ہے وہ کندھوں پہ اٹھا لے، چونکہ اس سے آگے نہ میں کروں گا نہ یہ برداشت کریں گے. عزادار فکر سنو گے، سید سجاد فرماتے ہیں جب میری بہن کو کنیزی میں مانگا نا، اس گھوڑے کی گردن کی طرف مڑ گئی معصومہ اور روئے کے کہتی تھی چچا غازی ابھی جنازہ نہیں آئے گا، دیکھنا میری طرف. کہ چچا غازی تو جس کے قدموں پر ہاتھ رکھتا تھا دیکھ آج اسے گھروں میں کام کروانے کے لیے کنیزی میں مانگ رہے ہیں. عزادار سجاد کہتے ہیں زندان میں بھی میری شہادت ہوئی. ایک دن میری 4 سال کی بہن آئی، کانوں سے لہو بہ رہا تھا. ابن منظر کہتے ہیں یہ فکرہ ہے کہ میرے مولا سجاد نے اپنی ابا سے 2 پتھر نکالے. کہ ابن منظر ان پتھروں پر لہو دیکھ رہے ہیں، یہ وہ پتھر ہیں جو زندان میں معصومہ کا تکیہ تھے. ان پر میری زخمی کانوں والی بہن سر رکھ کے سوتی تھی. یہ پتھر مہدی لے کے آئے گا اور شمر سے پوچھے گا بتا میری معصومہ نے تیرا بگاڑا کیا تھا؟ کہ میری بہن میرے پاس ہے، ایک دفعہ میری طرف دیکھو. کہتی ہے سجاد میں 4 سال کی بوڑھی ہو گئی. سجاد دیکھ میرے دانت ٹوٹ گئے، سجاد میرے کانوں سے لہو بہ رہا. سجاد دادی زہرا کی طرح شمر میں نیزے مار مار کے میری پسلیاں توڑ دی. سجاد میں ایک سوال کروں تو امام ہو کے جواب دے، کون پڑھے سجاد کی پوری شہادت؟ مہدی سے پہلے کوئی نہیں پڑھ سکتا. میں فکر آخر پڑھنے لگا کہ سجاد پیاس کی کتنی منزلیں ہیں جس کی ہائے نکلی ہے. میں دعا دے رہا ہوں ذاکر ہو کر اگلے سال 25 محرم سے پہلے وہ زندان دیکھاؤ جہاں بہن روتی رہی بھائی چپ کر بتا رہا. وہ زندان دیکھاؤ جہاں آج بھی رسیوں سمیت لیٹی ہوئی ہے. سجاد کہتا تھا میں نے رسیوں میں دفنائی کیونکہ رسیاں کھولتا تھا، معصومہ کا گوشت رسیوں کے ساتھ آتا تھا. کہتی تھی سجاد پیاس کی کتنی منزلیں؟ میں نے کہا بہن پیاس کی 4 منزلیں. کہا پہلی منزل کون سی؟ جو مصائب کا عاشق بیٹھا ہے وہ اپنے سر پہ ہاتھ مار کے ایک دفعہ سید سجاد کا نام لے لیں. کہا کون ہے پیاس کی 4 منزلوں پر؟ سجاد فرماتے پہلی منزل وہ ہے جب آنکھوں میں اتنا دھواں بھر جائے کہ پیاس کی شدت سے کچھ دکھائی نہ دے.
माँ कहती हाय मेरा भाई कासिम प्यास की उस मंजिल पर था, रो के कहता था चचा हुसैन मेरी आंखों में धुआं भर गया है। तब प्यास की दूसरी मंजिल कौन सी है भैया सज्जाद? कहते हैं दूसरी मंजिल वो है जब कोई प्यास की वजह से एड़ियां रगड़ना शुरू करे, कहती है हाय मेरा अकबर, एड़ियां रगड़ के कहता था बाबा हुसैन मुझे 2 घूंट पानी पिला